اور ایسے ہی پروگرام انہوں نے سحر ہاشمی کے ساتھ بھی کیا. سحر ہاشمی کو جب پوچھا کہ آپ نے کبھی محبت کی تو انہوں نے کہا ہاں محبت کی, دکھ ملا. اور انہوں نے کہا کہ اتنے خوبصورت چہرے کو, ہائے ہائے ہائے, اتنے خوبصورت چہرے کو کوئی دکھ دے سکتا ہے. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو نمرہ مہرا کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت زبردست سنگر ہے اور اپنی زندگی میں انہوں نے کافی اسٹرگل کیا ہے, بہت محنت کی ہے اور اب آ کر یہ پاپولر سنگر بن چکی ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی رہتے ہیں وہاں پر یہ جا کے کانسرٹ کرتی ہیں اور خوب پیسہ کما رہی ہیں. لیکن ان سے عمران اشرف نے پوچھا کہ زندگی میں کبھی کسی کا انتظار کیا آپ نے کبھی انتظار کیا کسی کا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا. انہوں نے کہا کہ کون تھا وہ, کون تھا؟ کہتی نہیں میں نہیں بتانا چاہتی, بس میں نہیں بتانا چاہتی. تو عمران اشرف نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ جتنے لوگ آپ کو چاہتے ہیں, جن کے لیے آپ رول ماڈل ہیں, اچھا جن کے لیے آپ رول ماڈل ہیں, ان کو نہیں بتانا چاہیں گے کہ آپ نے زندگی میں کسی کا انتظار کیا اور کتنا انتظار کیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتی, لیکن یہ ہے کہ میں نے کسی کا انتظار کیا ہے اور بس اب میں اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ وہ کہیں شوخہ نہ ہو جائے, مطلب اس کو اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور نہ ہونے لگے کہ میرے لیے اس نے انتظار کیا. انہوں نے کہا آپ نہیں چاہتی کہ اس کو خوشی ملے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اس کو بالکل بھی خوشی نہ ملے, ایک لمحے کے لیے بھی خوشی نہ ملے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے اکثر بہت سارے انٹرویوز میں بات کرتے ہوئے, پیار محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے رو پڑتی تھی, اور اتنا رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کسی کے ساتھ انسان جب سچا پیار کرتا ہے, کسی کو آپ اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں, اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مطلب ماں باپ چھوڑنا ہے, سب کچھ چھوڑنا ہے, شادی کرنی ہے, اور پھر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے. تو اسی طرح سے ان کو امید تھی کہ جس سے یہ بہت محبت کرتی ہیں یا ان سے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بڑے مطلب ان کا کیا کہتے ہیں ریگارڈ کرے گا, ان کے انتظار کا, محبت کا. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری ایکٹریس, بہت ساری سنگرز کبھی کسی نارمل انسان سے محبت نہیں کرتی. یہ بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ محبت اپنے سے اوپر والوں سے کرتی ہیں, بہت اوپر والوں سے, جن کی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت ساری ماڈلز, ایکٹریس ان کے ساتھ ملاتی ہیں, ان کی زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور یہ بات بہت دیر سے سمجھتی ہیں جب یہ اپنا وقت, چیزیں سب کچھ ضائع کر دیتی. صبا قمر بھی اپنی زندگی کے 7 سال یا کتنے سال ضائع کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں, گالیاں اپنے آپ کو خود ہی دے کر, میں فلاں ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ ہنستی ہیں اس بات پر, کہتی ہیں اچھا تمہارے گھر والوں کو پہلے نہیں پتہ چلا, تمہیں نہیں پتہ چلا, 7 سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, میں تمہارے گھر والے راضی نہیں ہیں, تمہارے گھر والوں کو میرا بیک گراؤنڈ, میری لائف سٹائل, یہ سب کچھ پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر صبا قمر نے ایک نارمل انسان سے محبت کی ہوتی تھی, کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ نہیں ہوتا. صبا قمر نے محبت ظاہر ہے اپنے سے اوپر والوں سے کی ہوگی. جس طرح سے عمر شہزاد اور در فشاں ہیں, جب انڈسٹری میں آئے تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ تھی, محبت تھی. لیکن جیسے ہی در فشاں کا ڈرامہ دانش تیمور کے ساتھ, کون سا ڈرامہ تھا, کیسی تیری خود غرضی, جب وہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں در فشاں کا اور عمر شہزاد کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا, کیونکہ ان کو لگا کہ اب میرا اور ان کا کیلیبر بہت ڈیفرنٹ ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ایک ڈرامہ بڑا ہٹ ہوا تھا جس کا نام تھا مست ملنگ. اس ڈرامے میں جو ہیروئن تھی سحر ہاشمی, وہ آئی عمران اشرف کے پروگرام میں اور ان سے پوچھا گیا کبھی محبت کی ہے, کبھی دکھ ہوا, کبھی دکھ ملا, کبھی محبت میں ناکامی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں محبت بھی کی ہے, دکھ بھی ملا ہے. اور وہ ایسے اٹھ کر پاس آتے ہیں عمران اشرف, ایسے قریب آتے ہیں, کیا آپ کا دل ٹوٹا ہے, آپ نے محبت کی ہے؟ کون بدبخت تھا جس نے آپ کی محبت کو سمجھا نہیں, جس نے اتنے خوبصورت چہرے کو دکھ دیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, وہ کیا سین تھا. میں نے اتنی رونے کی کوشش کی عمران اشرف کو دیکھ کر, میں نے کہا عمران بھائی آپ اتنی کمال کی ایکٹنگ, رونے کی کوشش کر رہا تھا, ہنسی نکل رہی تھی بار بار. وہ ہر بندہ جو بھی ان کے پروگرام میں آتا ہے بس وہ کرسی اٹھاتے ہیں, پاس آ جاتے ہیں. کیا ہوا, پہلی بار نیند آ گئی تھی محبت پہ, جب محبت نہیں ملی کیا ہوا تھا آپ کو؟
اور ایسے ہی پروگرام انہوں نے سحر ہاشمی کے ساتھ بھی کیا. سحر ہاشمی کو جب پوچھا کہ آپ نے کبھی محبت کی تو انہوں نے کہا ہاں محبت کی, دکھ ملا. اور انہوں نے کہا کہ اتنے خوبصورت چہرے کو, ہائے ہائے ہائے, اتنے خوبصورت چہرے کو کوئی دکھ دے سکتا ہے؟ سحر ہاشمی نے اس کا جواب دیا کہ اس کا تعلق خوبصورتی سے نہیں بلکہ نصیب سے ہوتا ہے. اس کے جواب پر بھی عمران اشرف نے کہا ہائے 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 ہائے, کیا بات کی. اور ان کا کیسے آپ کو دکھ ملا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اسکول پڑھا کرتی تھی اور اسکول کے بعد جب میں کالج گئی تو پہلی بار لڑکوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے, اور ان میں سے مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے. میں اس لڑکے سے بات کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور آخرکار میں اس کے قریب پہنچ جاتی ہوں, اس کو بتاتی ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن وہ لڑکا مجھے ریجیکٹ کر دیتا ہے. عمران اشرف یوں ہو جاتا ہے, ہو اچھا, ہائے ہائے, کون بدبخت تھا جس نے اتنی خوبصورت لڑکی کا دل دکھایا. اوئے ہوئے ہوئے. بھائی یار عمران بھائی, کم سے کم تھوڑا سا اولا رکھو یار, کم بہت اوور لگتا ہے یار. مجھے آپ کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں, اور یہ جو آپ جتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو موقع دیتے ہیں. لیکن اے جڑا تھوڑا کام ہے نا, اے بہت اوور ہے یار, مینوں بہت اوور لگتا ہے. ہوئے 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 اے. بہرحال اب آپ لوگ مجھے بتائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سحر ہاشمی کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی سحر ہاشمی دنیا کی خوبصورت ترین اور خوش نصیب عورت ہے, اور جس لڑکے کو اس نے دیکھا وہ لڑکا اس کا دیوانہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. سحر ہاشمی خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے, مانا پرسنالٹی اچھی ہوگی, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے ان کو محبت ہو وہ بھی آگے سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے. میں تو چاہتا تھا کہ ایسی لڑکی ہو جو مجھ سے محبت کرے, جو بہت خوبصورت ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ تو پہلے سحر ہاشمی ایڈی خوبصورت بھی نہ ہوئے, کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے, میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ جتنی خوبصورت ہوتی ہے. لائبہ خان کو دیکھیں, یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کیسی تھی, اب کیسی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے یہ باقی بھی. بھائی ٹریٹمنٹ کے بعد ہی لوگ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کچھ لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں عمران اشرف سے جلتا ہوں. نہیں بھائی, عمران بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی بالکل ہی اوور ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں کنزا ہاشمی کے بارے میں. تو کنزا ہاشمی نے ایک انٹرویو میں دل ٹوٹنے کے سوال پر بڑے دکھی انداز میں کہا کہ دل ٹوٹنے کا دکھ اور تکلیف لوگ کیا جانے. جب میں یہ دیکھ رہا تو میرے ذہن میں فوراً عمران اشرف یعنی کہ عمران بھائی آئے. میں نے کہا اگر عمران اشرف یہاں ہوتے تو فوراً دکھی آتما ایسے نکل کر سامنے آتی اور کہتی دل ٹوٹا تھا, کیسے ٹوٹا تھا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ اوور ایکٹنگ ہوتی, لیکن یہاں پر اوور ایکٹنگ نہیں کی گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ میرا دل ٹوٹا, کرچی کرچی ہوا, مجھے دکھ بھی بہت ہوا, تکلیف میں بھی بہت رہی, لیکن میرے اندر ایک پرابلم ہے, میں سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اس لیے میں نے اس شخص کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی, تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتی. میں اس کے سامنے ایسے جیتی رہی جیسے میں چل ماحول میں ہوں, بالکل خوش ہوں, لیکن میرے اندر کیا ہو رہا تھا یہ میں بیان نہیں کر سکتی. مجھے بڑی تکلیف تھی, لیکن اب میں یہ اس کو خوشی نہیں دے سکتی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ کنزا ہاشمی اس کے بغیر جو ہے دکھی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ میرے بغیر مر جائے گی. یہ بات میں نے اسے فیل نہیں ہونے دی. لیکن اب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی ہیں تو اس کو لگ تو پتہ گیا ہوگا, اور وہ کہہ رہا ہوگا ایویں مردی میرے تیری یہ نخرے ہیں. لیکن اسی طرح سے نمرا مہرا نے بھی کہا کہ میں کسی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی, اور اس کے بارے میں اگر اور مزید بات کروں گی نا, اور اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اس کے بغیر تڑپتی رہی, روتی رہی, اس کا انتظار کرتی رہی, تو اس کو بڑی خوشی ہوگی. لیکن میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی. میں چاہتی نہیں ہوں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو کسی کا بھی بیجا استعمال کرتے ہیں. میرا مطلب غلط طرف نہیں ہے, مطلب آپ کسی کو ساتھ لے کر گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, کئی سال تک اس کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا, لیکن پھر آخرکار کیا ہوتا ہے؟ آخرکار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے راستے الگ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں مانتے. جس طرح سے صبا قمر کو کہا گیا تھا, 7 سال اس شخص نے صبا قمر کے ساتھ گزارے اور آخر میں اس نے کہا میرے ماں باپ نہیں مانتے. او کیا الفاظ تمہارے لیے استعمال کروں ایسے مرد کے لیے. 7 سال اس کے ساتھ گزارا کرتے رہے, اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی اس کے ساتھ گھومنے پھرنے میں کہ وہ کیا ہے؟ 7 سال بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ نہیں, میری رسپیکٹ, میرا خاندان کوئی اور لیول کا ہے اور یہ کسی اور لیول کی ہے. یہ باتیں سمجھ سے باہر ہے. بہرحال کنزا ہاشمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, نمرا مہرا کے بارے میں, اور
اسی طرح جتنی بھی لڑکیوں نے اپنی محبت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ بڑے تکلیف میں نے کاٹی ہے محبت میں، تو پھر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی کبھی محبت کی ہے؟ اب کبھی کبھی دل ٹوٹا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جب دل ٹوٹتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت۔